دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک مناظرہ منعقد ہوا، جس مناظرے کو میں نے از اول تا آخر پورا سنا۔ یہ کوئی عام بیٹھک نہیں تھی، بلکہ وجود باری تعالیٰ جیسے بنیادی فیصلہ کن اور فکری مسئلے پر ایک سنجیدہ علمی مکالمہ تھا۔ اس مناظرے میں دو واضح فریق تھے۔ ایک طرف وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب، اور دوسری طرف انکار خدا کے موقف پر جناب جاوید اختر صاحب موجود تھے۔ یہ بات ہسٹری کا حصہ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی حقانیت کو جدید دنیا کی زبان میں پیش کیا جائے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ یاد آتا ہے کہ کاش مجھے انگریزی آتی تو اہل یورپ کو سمجھاتا کہ اسلام دین فطرت ہے اور اصل حکمت ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کمی کا احساس تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس میدان کے لیے تیار کیا۔ آج اگر اس خواب کی عملی تعبیر نظر آتی ہے تو وہ ہمیں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، ان کے تیار کردہ نوجوان علماء کی ٹیم میں دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ یہ پوری ٹیم تھوڑی ہے، قلیل ہے، مگر سمت بالکل درست ہے۔ مناظرے کا اصل منظرنامہ اسی مناظرے میں مفتی شمائل ندوی صاحب جس تیاری، وقار اور علمی اعتماد کے ساتھ تشریف لائیں، وہ قابل تحسین ہی نہیں بلکہ قابل تقلید ہے۔ مفتی صاحب نے فلسفے کا جواب منطق سے دیا، جذبات کا جواب علم سے دیا اور ضد کا جواب فطرتی دلائل سے دیا۔ جاوید اختر صاحب نے اپنے تمام نظریات کی بنیاد فلسفیانہ قیاسات اور جذباتی اپیل پر رکھی۔ ان کے سائنسی، منطقی اور فطری استدلال کی مضبوط زمین موجود نہ تھی۔ مناظرے کا سب سے اہم اور فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب اکثریت کی معیار حق پر گفتگو آئی۔ یہاں پر مفتی شمائل ندوی صاحب نے نہایت سادے انداز میں، اور جاوید اختر صاحب جو عام طور پر اپنی ضد پر قائم رہنے کے لیے مشہور ہیں، اعلانیہ طور پر اس موقف سے رجوع کرنے پر مجبور بھی ہو گئے۔ اکثریت ہی حق و باطل کا معیار ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں منطق نے فلسفے کو اور دلیل نے جذبات کو مات دی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس مناظرے نے مدارس کے طلبہ سے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہوگا۔ یہ ثابت ہوا کہ دینی مدارس کے علماء صرف جذباتی نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے منطقی اور فکری مکالمے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کا اسلوب علمی، منطقی اور اعتماد اور اعلیٰ سطح کا تھا، جبکہ جاوید اختر صاحب علمی مکالمے کے بجائے بار بار ایموشنل، جذباتی فضا بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ نوجوان علماء اس میدان میں مزید آگے آئیں۔ اس وجہ سے اس دور میں احقاق حق اور ابطال باطل محض علمی مشغلہ نہیں بلکہ دینی فریضہ بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب کو مزید ہمت، بصیرت اور استقامت عطا فرمائے اور ان سے زندگی بھر حق کی نصرت و اشاعت کا کام لیتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔